السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جادو نگری کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ بھیرو کون تھا۔ ہندوستان میں اگر کسی کو کسی کے ذریعے نقصان پہنچایا جا رہا ہو یا کسی شیطان کو حاضر کیا جاتا ہے اور اس کی چوکی لگائی جاتی ہے، تو جب اس ہندو کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو جب وہ اپنے پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں یا جن لوگوں نے اغور لیا ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں، یا جو اپنی تپسیاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ہندو کو نجات ملتی ہے۔ اب وہ لوگ قرآن کی آیت تو پڑھیں گے نہیں، تو وہ کرتے کیا ہیں؟ تو وہ لوگ پھر انہی مہادیو، بھیرو اور دیوی دیوتاؤں کا استعمال کرتے ہیں، انہی کی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انہی کی طاقتوں میں سے ایک طاقت آتی ہے بھیرو کی۔ بھیرو کی چوکی ہے باقاعدہ، بھیرو کے باقاعدہ عملیات ہیں۔ علم سفلیات میں بھیرو کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کے نام سے تو کالے کلوے، کچے کلوے، لونا چماری، ڈائنے، چڑیلیں، یہ سب اس بھیرو سے ڈرتے ہیں۔ یہ سب باقاعدہ بھیرو سے خوف کھاتے ہیں۔ بھیرو بہت طاقت رکھتا ہے۔ مہادیو کے ساتھ جب راکشسوں کی جنگیں ہوئی تھی تو اس نے جب اپنی چھٹ توڑی تھی، یعنی بال توڑے تھے، بال توڑنے کے بعد آگ میں پھینکے تھے، بال توڑے تھے، تو اس سے جو بھیرو پیدا ہوا تھا، میں اس بھیرو کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے مہادیو والی ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ مہادیو کی حقیقت کیا ہے۔ اسی بھیرو نے پھر اس جنگ میں ان راکشسوں سے مقابلہ کیا تھا۔ مہادیو نے اسی جنگ کے لیے ہی اسے پیدا کیا تھا، مقابلہ کرنے کے لیے۔ مہادیو نے خود کچھ نہیں کیا تھا، اس جنگ میں اس کی طاقت نے مقابلہ کیا تھا، یعنی بھیرو نے۔ بھیرو مہادیو کی ہی طاقت تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھیرو کی پیدائش کیسے ہوئی تھی اور یہ کتنی طاقت کا مالک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔